Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت شاہ محمد سلیمان بڑے برگزیدہ بزرگ تھے۔ ان کے ارشاد و تلقین سے پنجاب اور افغانستان کے ہزاروں گمراہ لوگوں نے ہدایت پائی۔ ان کے خلفاء ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے اور رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ ایک بار پھر صوفیہ متقدمین کی خانقاہوں کے نقشے آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ وہ سلسلہ نظامیہ کے آخری عظیم الشان بزرگ تھے جن کی جد و جہد نے تصوف میں از سر نو روح ڈال دی۔ شاہ محمد سلیمان صاحب نے جس وقت پنجاب میں مسند ارشاد بچھائی اس وقت سارا صوبہ سکھوں کے تسلط میں تھا۔ سلطنت مغلیہ ختم ہو چکی تھی، انگریزوں کا اقتدار سرعت کے ساتھ بڑھ رہا تھا اور ہندوستان کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا۔ ایک حکومت ختم ہو رہی تھی تو دوسری حکومت کی داغ بیل پڑ رہی تھی۔ حضرت شاہ سلیمان نے ایسے دور میں مسلمانوں کی دین و دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ آپ بھی اسی ماحول میں سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے گو عملی جہاد میں حصہ نہیں لیا لیکن شریعت و سنت کی تلقین میں برابر سرگرم رہے۔ وہ سلطنت کے واپس لے لینے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی نظر میں اسلامی شعار کی احیاء کی ضرورت سب سے زیادہ مقدم تھی کہ اس کے بغیر حکومت اگر حاصل کر بھی لی جائے تو اس کا قائم رکھنا ناممکن تھا۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ جب تک اتباع سنت و شریعت کا التزام نہ ہوگا حکومت کا خواب منت کش تعبیر نہ ہو سکے گا۔ وہ مسلمانوں کے تمام علائموں، مصائب، ابتلاء و پریشانی، دکھ اور درد کا علاج درستی اعمال میں پاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کوشش کا مرکز بھی اعمال کی درستگی قرار دیا۔ وہ مسلمانوں کو صحیح طور پر اخلاق محمدی کا نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عادات و کردار کی درستگی کو وہ سب چیزوں سے مقدم تصور کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس کوشش اور جدوجہد میں صرف کیا۔ خواجہ محمد سلیمان تونسوی پٹھانوں کے جعفر خانی قبیلہ کے فرد ہیں۔ آپ کے مرشد اعلیٰ کا نام جعفر خان تھا، جس کی سکونت ابتدا میں مقام مرانہ یعنی کوستانی شیرانی میں تھی۔ کوستان سلیمان کی دو بلند چوٹیاں تخت سلیمان اور فورٹ منرو کے درمیان ایک پہاڑ ہے جو گڑگوجی کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے عین شمال مشرق میں درگ کا وسیع و شاداب کوستانی خطہ ہے۔ جعفر خان مرانہ سے اٹھا اور درگ کے ہندو حکمران گونا کو شکست دے کر اس شاداب خطہ پر قبضہ کر لیا اور یہیں آباد ہو گیا۔ جعفر کی تیسری نسل میں رحیم داد خان ایک بڑے کنبہ کا سردار تھا۔ اس نے گڑگوجی پر بھی قبضہ کر لیا اور پہاڑ کاٹ کر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ رحیم داد خان کی اولاد رمدانی کہلاتی ہے۔ رحیم داد کا پوتا سالار خان تھا، اس لیے اس شاہ کو رمدانی سالارانی بھی کہتے ہیں۔ خواجہ محمد سلیمان تونسوی کے والد جعفر خان قبیلہ کی اسی رمدانی سالارانی شاخ سے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی زکریا بن عبد الوہاب بن عمر بن خان محمد اور والدہ کا نام زلیخا تھا۔ آپ کے والدین متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے ایک ہی بڑے بھائی تھے جن کا نام یوسف تھا۔ ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی 4 بہنیں تھیں، بی بی حلیمہ، بی بی حوا، بی بی فاطمہ، بی بی بائی۔ ان سب کی اولاد ہوئی۔ آپ سن 1184 ہجری بمطابق سن 1770 میں گڑگوجی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ گڑگوجی ضلع لورالائی کی تحصیل ہے۔ یہ مقام تونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب سے شمال مغرب کی جانب 30 کوس کے فاصلے پر اندرون کو واقع ہے۔
خواجہ محمد سلیمان تونسوی کے والد کا انتقال ان کی شیر خارگی کے زمانہ میں ہو گیا تھا، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ان کی والدہ نے کیا، اور جب وہ 4 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو حفظ قرآن مجید کے لیے ایک ہم قوم حافظ ملا یوسف جعفر خانی کے سپرد کیا۔ ملا یوسف گڑگوجی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے، ان سے آپ نے قرآن مجید کے پہلے 15 پارے حفظ کیے، آخری 15 پارے آپ نے ایک اور بزرگ حافظ حاجی صاحب کی خدمت میں رہ کر حفظ کیے۔ حافظ حاجی صاحب بھی جعفر خانی قبیلہ سے تھے اور گڑگوجی میں ہی پڑھایا کرتے تھے۔ حفظ قرآن مجید کے بعد آپ نے فارسی زبان کی ابتدائی تعلیم بھی انہی حافظ جی سے حاصل کی۔ چونکہ حافظ حاجی صاحب عالم نہ تھے، اس لیے فارسی کی ابتدائی کتب پڑھانے کے بعد انہوں نے آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے تونسا یعنی ضلع ڈیرہ غازی خان جانے کا ارشاد فرمایا۔ تونسا اس وقت مختصر سی آبادی تھی اور وہاں پر میاں حسن علی ایک مسجد میں پڑھایا کرتے تھے جو بگی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ آپ نے اسی مسجد میں میاں حسن صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ کوٹ مٹھن شریف میں چلے گئے۔ کوٹ مٹھن میں ہی قیام کے زمانہ میں آپ کو خواجہ نور محمد صاحب مہاروی کے اچ شریف تشریف لانے کی خبر ملی۔ اس زمانے میں آپ کو امر معروف کی تلقین کا بڑا خیال تھا۔ شاہ نور محمد صاحب سے سما پر بحث کرنے اور اس پہ تنبیہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ان کی خدمت میں پہنچ کر دنیا ہی بدل گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ فخر صاحب نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کو ایک شہباز کی مقید ہونے کی بشارت دی اور فرمایا تھا کہ اس سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی تبلیغ و اشاعت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ شاہ نور محمد صاحب ہر سال اچ اور کوٹ مٹھن اس باز کی تلاش میں آتے تھے۔ آخری بار جب اچ میں آئے تو اپنے ایک عزیز محمد حسین سے فرمانے لگے، اے محمد حسین، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سال اس ملک میں کیوں آتا ہوں؟ عرض کیا، آپ خود ارشاد فرمائیے۔ اس پر خواجہ نور محمد نے فرمایا، میں ایک شہباز کی شکار کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ شاہ فخر صاحب کا حکم ہے۔ جب شاہ محمد سلیمان صاحب شاہ نور محمد کی خدمت میں پہنچے تو ان کا عالم ہی بدل گیا۔ فوراً مرید ہونے کی درخواست کی۔ شاہ نور محمد صاحب نے ان کو حضرت سید جلال کے مزار کے سرہانے لے جا کر مرید کر لیا۔ یہ شاہ محمد سلیمان کی 9 عمری کا زمانہ تھا، لیکن وہ اپنے پیر سے عقیدت اور ان کے احکام کی بجا آوری میں کونا سال مریدوں سے بازی لے گئے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کو خواجہ نور محمد مہاروی نے طریقہ چشتیہ کے مخصوص اذکار و اشغال کے ساتھ معنی عبادت الہی سے باز رکھنے کی تلقین فرمائی۔ حسب ارشاد مرشد خواجہ محمد سلیمان تونسوی مہار شریف کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مقیم ہو کر دن رات یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے اپنے لنگر کے منتظم غلام رسول کو حکم دیا کہ محمد سلیمان کو کھانا بہت کم دیا جائے اور سردیوں میں بستر بھی معمولی قسم کا دیا جائے تاکہ وہ خواب غفلت میں رہ کر مقصود اصلی سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس دوران میں خواجہ محمد سلیمان کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھی حضرت خواجہ نور محمد اس مسجد میں تشریف لاتے جس میں آپ مقیم تھے۔ ایک عرصہ تک شب و روز عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے کی وجہ سے آپ پر محبت الہی کا غلبہ ہوا۔ اس دوران میں کئی دفعہ سما کی مجلس میں جیسا کہ مشائخ چشتیہ کے معمول رہا ہے شرکت کا اتفاق ہوا تو آپ پر وجد کی غیر اختیاری حالت طاری ہوئی اور بعض اوقات گھنٹوں بے خودی اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہتے تھے۔ حضرت شاہ سلیمان کو اپنے پیر و مرشد خواجہ مہاروی سے عشق تھا۔ ان سے جب جدا ہوتے پریشان اور بے چین رہتے اور فرقت میں ذوق و شوق کا یہ عالم ہو جاتا کہ اکثر پیدل ہی مہار شریف کو روانہ ہو جاتے اور راستے کی تمام صعوبتیں نہایت خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میاں غلام حیدر میاں عیسیٰ جعفر کو ساتھ لے کر مہار شریف روانہ ہوئے۔ راستے میں پیروں سے خون جاری ہو گیا اور پاؤں کے 10 ناخن انگلیوں سے جدا ہو گئے، لیکن اسی استقلال اور ہمت کے ساتھ 40 کوس کا سفر طے کیا۔ سفر میں 2-3 دن تک فاقے بھی رہتے، لیکن عقیدت و ارادت کا یہ متوالا والہانہ انداز تھا کہ یہ سب مصیبتیں جھیلتے ہوئے آپ اپنے مرشد کے قدموں میں جا پہنچتے۔ اس کے بعد آپ تونسا شریف تشریف لے آئے اور وصال تک وہیں رہے۔ ماہ سفر سن 1267 ہجری کا چاند دیکھ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ہمارے سفر کا مہینہ ہے،
خدا خیر کرے۔ کچھ دن بعد زکام کی شکایت ہوئی اور 7 سفر کو جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نواب بہاولپور نے 70,000 روپے کے صرفہ سے سنگ مرمر کا عالی شان روضہ تیار کروایا۔ آپ کی اولاد میں خواجہ گل محمد اور خواجہ درویش محمد شامل ہیں۔ دونوں شاہ صاحب کے حیات میں وصال فرما گئے تھے، اس لیے شاہ صاحب کے بعد ان کے پوتے خواجہ علا بخش صاحب مسند نشین تھے۔ شاہ محمد سلیمان 22 سال کی عمر میں سجادہ مشیخیت پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور 84 سال کی عمر تک تلقین و ارشاد میں مصروف رہے۔ اس مدت میں ہزاروں تشنگان معرفت ہندوستان اور دیگر بلاد اسلامیہ سے ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے۔ انہوں نے جہاں جوہر کابل پایا اس کی قدر کی اور خلافت سے سرفراز کیا۔ آپ نے کم و بیش 70 بزرگوں کو خرقہ خلافت عنایت فرمایا۔ ناظرین، ذیل میں ہم آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک شخص اپنی بیوی کو حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں لایا، عرض کیا کہ اس پر جادو کا اثر ہے اور جن کے زیر اثر ہے۔ آپ نے جن کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ جن نے عرض کیا میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے تعویذ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا بیمار ہے تو اس عورت کو تنگ کرنے سے تمہارا کیا مقصد؟ جن عرض کرنے لگا لوگ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیتے، اس لیے اس عورت کے ذریعہ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جن نے اسی وقت عورت کو چھوڑ دیا اور وہ تندرست ہو گئی۔ آپ نے جن کے لڑکے کے لیے تعویذ عنایت فرمایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے آپ سے ایک سردار کے ظلم و ستم کی شکایت، آپ نے سردار کو نصیحت کی کہ خدا تعالیٰ کے قہر و جلال سے ڈرو۔ اس کے جواب میں وہ سردار حضرت کے ساتھ نہایت جرت اور گستاخی سے پیش آیا۔ دوسرے روز وہ شخص حاضر ہوا اور آپ سے مخاطب ہوا کہ حضور مجھے اپنی مریدی میں لے لیں۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ کل تک یہ شخص آپ سے بہت گستاخی اور بہت ہی بے باکانہ انداز سے بات کرتا تھا اور آج یہ آپ کے مرید ہونے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جس وقت سے میں نے جناب کی گستاخی کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے آپ کا ہی چہرہ مبارک نظر آتا ہے، مجھے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔